بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس حدیث کو سمجھنے جا رہے ہیں اس حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اور جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ کس طریقے سے وہ جنت میں داخل ہوگا، کیسی چالاکی کے ذریعے یا پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس جنت میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جو اس واقعے کے اندر، اس حدیث کے اندر ہے، جو بہت زیادہ دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھی ہنستے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنستے ہوئے دیکھیں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کو بھی ہم ہنستے ہوئے دیکھیں گے۔ ہنستے ہوئے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنی آنکھ سے اس دنیا میں تو ان تینوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن کل قیامت میں جنت میں انشاءاللہ تعالی ہم ان تینوں چہروں کا دیدار کریں گے، ان تینوں کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر ہے 463 463، اور اس حدیث کے راوی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں جانے والا شخص وہ ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی چہرے کے بل گرے گا اور کبھی اس کو آگ جھلسا دے گی۔ یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو جہنم سے نکل کر ابھی آ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے کس طریقے سے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یہ پورا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ اس کو جب آگ جھلسا دے گی، وہ چلتے ہوئے آئے گا، کبھی چہرے کے بل گرے گا، تو اچانک میں اس کو ایک درخت دکھائی دے گا، ترفع لہ شجرۃ، مطلب ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر تو دوسری کوئی اور چیز مانگے گا، دوسری چیز کا تو مطالبہ کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں، میں کوئی چیز نہیں مانگوں گا، بس مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس درخت کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیتا ہے اس بنیاد پر کہ اس نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جس پر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے جنت میں کی ایک ایسی چیز جو مطلب ہم دنیا کی چیز کے بارے میں سوچے اگر کہ دنیا سے ایک معمولی چیز یا کسی فطری چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یا کسی ایسی نعمت کی یا ایسی چیز کی خواہش ہمارے دل میں آتی ہے تو ہم ہر حال میں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پا لینا چاہتے ہیں، تو وہ تو پھر جنت کی نعمتیں ہیں، اس میں تو انسان کیسے صبر کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے گا اس وجہ سے کہ اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جس پر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ثم ترفع لہ شجرۃ، اس کے بعد پھر ایک درخت اور بلند کیا جاتا ہے، ایک درخت اور دکھایا جاتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں وہاں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی چیز نہیں مانگے گا اس کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب اس درخت کے قریب کر دے، اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یعنی دوسرا درخت جو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، اور دوسرے والا درخت کیا ہوتا ہے، ہی احسن من الاولی، یعنی پہلے والے درخت سے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے دوسرا درخت جو وہ دیکھتا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے قریب کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جس پر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیتا ہے، پھر وہاں اس درخت کا وہ سایہ حاصل کرتا ہے اور وہاں کا وہ پانی پیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے تیسری مرتبہ ایک درخت دکھائی دیتا ہے، اس کو دکھاتا ہے ثم ترفع لہ شجرۃ عند باب الجنہ، پھر اس کے بعد اس کو تیسرا درخت دکھایا جاتا ہے جو جنت کے دروازے کے قریب ہوتا ہے، یہ احسن من الاولین، اور یہ وہ درخت ہے جو پچھلے دو درختوں سے زیادہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ایسی بات ہے اب وہ جب اس درخت پر وہ صبر نہیں کر سکا جو دوسرا درخت تھا، تو اب یہ اس تیسرے درخت پر وہ کیسے صبر کر سکتا ہے جبکہ وہ جنت کے دروازے کے قریب ہے؟ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تو نے مجھ سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب تو مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگے گا یا مجھ سے اب کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ یا ربی، بلا اے رب، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا لیکن اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس بات کا کہ میں تجھ سے اب کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس تیسرے درخت کے قریب کر دیتا ہے، یعنی جو جنت کے دروازے کے قریب ہوتا ہے اس درخت کے قریب اللہ تعالیٰ اسے کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ فیسمع اصوات اہل الجنہ، پھر وہاں وہ جنتیوں کی آواز سنتا ہے۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچ گیا تب اس کو اس جنتیوں کی آواز آنے لگی وہاں سے، تو وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، اے ربی ادخلنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اب اس پہ داخل کر دے۔ تو کس طریقے سے وہ اپنی اس چالاکی کے ذریعے کہہ سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو جنت کی طرف لے کر آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دھیرے دھیرے کہ پھر وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیتا ہے۔ پھر وہ آخر میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب اس میں داخل کر دے۔
تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ابن آدم ما یسرنی منکا، اے ابن آدم، یعنی کون سی چیز ہے مطلب جو وہ ہمارے درمیان کافی ہو جائے، یعنی جس سے تو سوالات کا سلسلہ ہمارا بند ہو جائے، جس سے تو مانگنا بند کر دے. آپ ایسی کون سی چیز میں تجھے دے دوں، اگر میں تجھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایرزی کا ان اعطیک دنیا ومثلھا معھا، اگر میں تجھے ایک دنیا اور اس کے برابر اور دنیا اگر دے دوں تو کیا اس وقت تو اس بات سے راضی ہو جائے گا اور مجھ سے سوال کرنا بند کر دے گا؟ اس کے بعد اس شخص نے، اس بندے نے ایسا جملہ کہا اللہ تعالیٰ سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ہنسا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے ہیں، پھر جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تو وہ بھی ہنستے تھے. وہ جملہ یہ تھا اس شخص کا کہ اس شخص نے کہا قال یا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہمارا سلسلہ کب بند ہوگا، یعنی تو مجھ سے سوال کرنا کب بند کرے گا، اگر میں تجھے یہ دنیا دے دوں اور اس کے برابر ایک دنیا اور دے دوں تو کیا تو مجھ سے سوال کرنا بند کر دے گا؟ تو پھر اس شخص نے کہا قال یا ربی اتستحیز منی وانت رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے، تو عالمین کا رب ہے، اور مجھ جیسے حقیر، ناچیز، ایک کمزور سے بندے، ایک ادنا درجے کے انسان کا تو مذاق اڑا رہا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے. فضحک ابن مسعود، تو جب یہ ابن مسعود جو راوی اس حدیث کے وہ صحابہ کرام کو سنا رہے تھے یہ حدیث، تو وہ بھی ہنس پڑے وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں، صحابہ کرام سے انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا ابن مسعود آپ کیوں ہنس رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے کہا کہ قال ھکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے جس وقت یہ حدیث اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو سنا رہے تھے. تو فقالو، اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے، فقالو، ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ضحک رب العالمین حین قال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت ہنسا جس وقت اس بندے نے یہ کہا اتستحیز منی وانت رب العالمین، کہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے جبکہ تو عالمین کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فیقولو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انی لا استحیز منکا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں تیرا مذاق نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ ولکنی علی ما اشاء قادر، بلکہ میں ہر اس چیز پر قادر ہوں جو میں ہر چیز پر قادر ہوں جس کو میں چاہتا ہوں کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی ایسی چیز باہر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنا چاہے وہ نہ کرے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی ذات موجود نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی طاقت موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک آخری طاقت ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے سے میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بلکہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایک دنیا کیا، اللہ تعالیٰ اگر لاکھوں دنیا اگر دینا چاہے بندوں کو تو ایک بندے کو تو وہ دے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے کی طاقت سے کوئی باہر نہیں ہے یہ کوئی چیز. تو انسان کو بھی ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس لیے انسان کو جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے تو ایک بلند چیز مانگنی چاہیے. ہم اپنے وسعت کے مطابق، اپنے ذہن، اپنی فکر اور اپنی محدود سوچ کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگتے ہیں. ہماری جتنی عقل ہے ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے تو سب کچھ ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، جو چیز کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ایک بندے کو اگر وہ لاکھوں دنیا اگر دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. تو یہ حدیث بہت ہی دلچسپ تھی، ایک شخص کیسے دھیرے دھیرے اللہ جہنم سے نکلنے کے بعد جنت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی حدیث سننے میں بہت اچھی لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں، مومنین کو، مسلمین کو تمام کو جنت میں داخل کرے. آمین. اللہ تعالیٰ میری باتیں سننے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام.